کل کا ہمارا سبق تھا درجے 2 سے ادا ہونے والے جو مقامات تھے ان کے ایک مختصر تعارف تھا، اور اس کے بعد ان کا جو لحن تھا وہ ذکر کیا گیا، اور ساتھ میں ان کے درمیان جو فرق ہے اور اس فرق کی وجہ جو ہے وہ بتائی گئی۔ درجے 2 سے ادا ہونے والے جو مقامات تھے ان میں جو پہلا مقام تھا وہ تھا مقام عجم، دوسرا تھا مقام رست، اور تیسرا تھا مقام نہاوند۔ عجم کا مختصر تعارف ہم نے ذکر کیا تھا کہ عجم غیر عرب کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عجمی مقام ہے، یہ عرب میں بھی رائج اور مقبول ہے۔ اس طرح رست یہ بھی فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی سیدھا ہے، اور یہ بھی کافی مشہور مقام ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ نہاوند، یہ بھی ایران کے ایک شہر سے موسوم ہے اور کافی مقبول اور معروف مقام ہے۔ اس کے بعد ہم نے ان تینوں کا جو لحن تھا وہ ذکر کیا تھا، اور مقام عجم، مقام رست اور مقام نہاوند کی جو جنس اصلی ہے، جس طرح پچھلے دروس میں بتایا گیا تھا کہ پہلے 4 جو درجات ہوتے ہیں وہ جنس اصلی ہوتا ہے، مقام کا جو اصلی انداز ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان 3 فاصلے پائے جاتے ہیں۔ 4 درجات کے اندر 3 فاصلے پائے جاتے ہیں۔ کل ایک سوال آیا تھا کہ دو رے می فا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دراصل یونانی الفاظ ہیں جو عربی میں منتقل ہوئے تھے، اور عرب میں بھی درجات کو بتانے کے لیے یہی نام راج ہے، اور اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں اس کے لیے مختلف نام بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن عموماً عربی دروس میں یہی نام استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے بھی ہم نے اس کو استعمال کیا ہے۔ یہاں جو ہے جو عجم تھا، رست تھا، نہاون تھا، اس کا انداز جو تھا، لحن تھا، وہ بیان کیا گیا کہ درجے 2 سے شروع ہوتا ہے۔ عجم کا جو لحن تھا وہ کچھ اس طرح تھا: دو رے می فا می رے دو آ اس کے بعد تھا رست، تو رست اور اس کا جو ہے فرق بتایا گیا کہ پہلے جو 2 درجات ہے، دو اور رے، ان کے درمیان جو فاصلہ ہے دونوں کا ایک ہی طرح ہے، پھر رے اور می کے درمیان جو ہے فاصلہ وہ تبدیل ہو جاتا ہے، عجم میں 4 حرکات کے برابر اور رسم میں 3 حرکات کے برابر، اس طرح می اور فا کے درمیان بھی رسم میں 3 حرکات کے برابر اور عجم میں 2 حرکات کے برابر۔ تو اس وجہ سے یہ عجم سے جو ہے رست وہ مختلف ہوتا ہے۔ رست کا جو انداز کچھ اس طرح تھا: دو رے می فا می رے دو آ اس کے بعد نہاون کا ذکر کیا گیا تھا، تو نہاون کے بھی پہلے جو 2 نغمات ہیں ان کے درمیان جو فاصلہ ہے عجم اور رس کی طرح وہ 4 درجے ہیں۔ لیکن رے اور می کے درمیان یہ جو فاصلہ ہے وہ نہاون میں 2 حرکات کے برابر ہے، رس میں 3 اور عجم میں 4 حرکات۔
اور می اور فا کے درمیان جو فاصلہ ہے تو نحاون میں 4 درجے، رسم میں 3 درجے اور عجم میں 2 درجے۔ اس وجہ سے نحاون ان دونوں مقام سے جو ہے وہ ان کا لحن وہ الگ ہو جاتا ہے، جیسے دو رے می فا می رے دو آ، دو رے می فا فا می رے دو، یہاں سے جو ہے اصل تبدیلی آتی آ آ آ۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ تینوں مقام آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہے، باوجود یہ ہے کہ ایک ہی درجے سے سٹارٹ ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر 2 درجات کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کی بنا پہ یہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کل بھی ایک سوال آیا تھا کہ فا کا جو ہے کیوں نہیں ذکر کیا گیا، تو اصل میں یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک صوتی چلانگ ہوتی ہے۔ مثلا دو سے آپ میں ہم نے چلانگ لگا لی رے، رے سے ہم نے چلانگ لگا لی می، می سے ہم نے چلانگ لگا لی فا تک، تو فا کے بعد جو فاصلہ ہے وہ نہیں ذکر کیا گیا، تو اس لیے فاصلے 3 رہیں گے اور نغمات 4 ہوں گے۔ پھر جب فا اور آگے جب ہم جائیں گے تو پھر فا اور جو سول کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ذکر کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ سیڑھیاں چڑھنا آپ نے شروع کی اور اس منزل پہ آ گئے، اس کے بعد کوئی سیڑھی نہیں ہے، یعنی ان پہلے جنس میں یہ جو اصلی جنس ہے، تو اس وجہ سے ان کو ذکر نہیں کیا گیا۔ یہاں میں ایک اور بات اہم ذکر کر دوں کہ یہ جو فاصلہ ہے، یہ جو آواز بن رہا ہے، یہ ان نغمات کا نہیں بن رہا۔ نغمہ جو ہے وہی ہوگا، مثلا دو، آپ اس پہ جتنا ٹہرتے ہیں، اصل ہے دو کے بعد آپ نے رے میں کتنا اٹھنا ہے، یعنی دو رے، دو رے می، می یہ چونکہ چھوٹا ہے، دو رے می فا، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں ہم نے چلانگ لگائی 4 حرکات کے برابر، یہاں پھر 2 حرکات کے برابر چھوٹی چلانگ لگائی، یہاں پھر جو ہے 4 درجے کے برابر ہم نے چلانگ لگا لی، تو اس وجہ سے آواز کو جو ہے یعنی اوپر کرنا ہے، دو رے می فا فا می رے دو آ آ۔ نحاون کا جو ہے یہ لحن اس طرح سے بنتا ہے۔ اب آتے ہیں آپ نے آج کے سبق کی طرف، درس نمبر 8، اور آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے درجے رے، یعنی جو دوسرا درجہ ہے اس سے ادا ہونے والے مقامات۔ تو جیسے پیچھے بھی ذکر کیا گیا تھا کہ درجے رے سے ادا ہونے والے مقامات 4 ہیں، اس میں پہلا نمبر ہے بیات کا، دوسرا صبا، تیسرا حجاز اور چوتھا کرد۔ لیکن آج کا جو ہمارا سبق ہوگا وہ درجے رے سے ادا ہونے والے مقامات میں سے پہلے جو 2 مقامات ہیں، یعنی بیات اور صبا کے بارے میں۔ مقام البیات، مقام البیات ایک انتہائی معروف اور مشہور مقام ہے، اور بیات جو ہے ایک قول کے مطابق یہ عراق کے ایک قبیلہ بیات سے منسوب ہے، اور وہ لوگ اپنے نام کے ساتھ بیاتی لکھتے ہیں، بیاتی۔ جیسے میں نے ایک نام دیکھا تھا، کوئی ڈاکٹر تھی تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ، غالباً فاطمہ تھی، فاطمہ بیاتی، تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا تھا۔ تو یہ قبیلہ ہے بیات، اور یہ مقام جو ہے ان کے ساتھ منسوب ہے، اور آج بھی وہ موجود ہے، اور اس بات پر فخر کرتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے یہ نام منسوب ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے یہ مشہور ہے۔ بیات کو کثیر الفروع کی وجہ سے ابو المقامات بھی کہا جاتا ہے، اس کے کافی زیادہ فروع جو ہے وہ مشہور ہے اور پڑھے جاتے ہیں۔ تلاوت میں جو چند ایک انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے جب فروعات کا بحث آئے گی، تو اس وجہ سے اکثر قراء جو ہے اس کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک کافی مشہور مقام ہے، اس میں اذان بھی دی جاتی ہے، اور حدر میں، مشق میں، تواشی وغیرہ میں بھی اس کو کافی جو ہے پڑھا جاتا ہے، اور خصوصاً ترتیل میں اس کی ابتدا جو ہے
بیات سے کی جاتی ہے، جو بھی تلاوت ہوتی ہے اس کی ابتدا بیات سے کی جاتی ہے۔ اب یہ ایک سوال آتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ تلاوت کی ابتدا جو ہے وہ بیات سے کی جاتی ہے؟ آگے بھی انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات کریں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو ہم بول چال کرتے ہیں، ابھی میں بات کر رہا ہوں یا ہم بات کر رہے ہیں، تو ایک تحقیق کے مطابق ہر وہ زبان جو دائیں طرف سے لکھی جاتی ہے، مثلا ہماری اردو ہے یا عربی ہے یا کچھ اور ایسے جو جو کٹو یار کٹو طرح کے تائی سے کھانا بنے کسی، اچھا جی، کوشش کریں کہ مائک جو ہے وہ آف رکھیں۔ تو جو ہمارا انداز ہوتا ہے بات چیت کا تو وہ بیات میں ہی ہوتا ہے، بیات میں ہی، اس وجہ سے جو ہے اس کی ابتدا جو ہے وہاں سے کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات پھر آگے کے دروس میں انشاءاللہ کریں گے۔ آج کا جو دوسرا مقام ہے درجہ رے سے ادا ہونے والے مقامات میں ہے وہ صبا ہے۔ لغت میں صبا مطلع شمس یعنی مشرق سے چلنے والی جو ہوا ہے اس کو کہتے ہیں، اس طرح باد صبا اکثر مشہور بھی ہے، اور عراق میں مقام صبا منصوری کے نام سے مشہور ہے، مقام منصوری، اور جو منسوب ہے عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کے ساتھ، یہ اس کے نام اس کی وجہ سے اس کو منصوری بھی کہا جاتا ہے عراق میں۔ صبا کا جو لحن ہے وہ انتہائی حزین ہے، اور یہ بھی جو ہے کافی مشہور اور معروف مقام ہے، اور اس کو جو ہے کافی جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تلاوت کے حوالے سے اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اب آتے ہیں ان کے لحون کی طرف، درجہ رے سے ادا ہونے والے مقامات کے لحون، چونکہ آج کا ہمارا سبق بیات اور صبا کے بارے میں ہے تو انشاءاللہ آج ان کا ہی لحن ذکر کریں گے۔ پہلے آتے ہیں بیات کی طرف۔ تو جس طرح پہلے بھی کہا گیا تھا کہ ہر مقام کے دو اجزاء ہوتے ہیں یا دو اجناس ہوتے ہیں، پہلا اصلی کہلاتا ہے جو پہلے 4 درجات پر مشتمل ہوتا ہے، اور دوسرا پھر فرعی کہلاتا ہے۔ تو پچھلے جو مقامات درجے 2 سے تھے تو اس وجہ سے ان کے جو نغمات بن رہے تھے تو دو رے می فا بن رہے تھے، لیکن بیات چونکہ رے سے شروع ہو رہا ہے تو اس لیے ان کے درجات جو پہلے 4 بنیں گے وہ بنیں گے رے می فا سول بنیں گے، اس طرح صبا کے بھی ری می فا سول، یہ 4 درجات بنیں گے، اور اسی طرح ان کے درمیان 3 فاصلے آئیں گے، 3 فاصلے آئیں گے۔ اب ان کی فاصلے کی جو تفصیل ہے وہ کچھ اس طرح ہوگی کہ رے اور می کے درمیان 3 حرکات کے برابر جو ہے آواز اٹھے گی مقام بیات میں، اور اس طرح می اور فا کے درمیان بھی 3 حرکات کے برابر آواز اٹھے گی، اور فا اور سول کے درمیان 4 حرکات کے برابر جو ہے وہ آواز اٹھے گی۔ بیات کا جو لحن ہے اکثر قراء اس کو جانتے ہیں، کچھ اس طرح ہے، یہاں اس کو پڑھتے ہیں رے می فا سول فا می رے، رے می فا سول فا می رے اگر یہ ایک چیز آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوگی کہ رست کے جو درجات تھے وہ بھی کچھ اس طرح تھے، لیکن اس کے الٹ تھے، اس میں پہلے 4 پھر 3 پھر 3، اور اس کے جو ہے پہلے 3، 2 میں 3 ہے اور چوتھا جو ہے 4 ہے، اس وجہ سے بھی جو ہے یہ مقام رس کے نزدیک ہے، یعنی اگر ہم ایک درجہ نیچے آتے ہیں 2 کی طرف اور وہ اس کو ہم 4 درجے ہم نیچے آ جائے تو پھر وہ رس بن جائے گا۔ مثلا یہ بیات ہے رے می فا سول فا می رے دو دو، جیسے ہم ایک درجہ نیچے آئیں گے 4 حرکات کے برابر تو وہ رست بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ دونوں مقام جو ہے
قریب النغم بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تلاوت کے حوالے سے اس کو ذکر کریں گے۔ ان کا آپس میں آنا جانا جو ہے ایک دوسرے کی طرف کیوں آسان بھی ہے اور عموماً کیا بھی جاتا ہے۔ تو یہ بیات کا جو طرز تھا، ایک دفعہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بیات کا جو ہے لحن اس طرح یہ بن جاتا ہے۔ اب آتے ہیں صبا کی طرف۔ عموماً اگر ہم دیکھتے ہیں تو صبا اور بیات جو ہے ان کا جو لحن ہے وہ ایک دوسرے سے کافی الگ ہے، یہ کافی حزین ہے، اور یہ جو ہے ایک نارمل اس کا ایک انداز ہے۔ اب آتے ہیں ان کے جو نغمات ہے، چار نغمات کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ بیات کی طرف صبا کا بھی رے اور می کے درمیان 3 حرکات کے برابر فاصلہ ہے، اس طرح می اور فا کے درمیان بھی 3 حرکات بالکل ان کی طرح ہے، صرف یہ آ کر تبدیلی آ جاتی ہے فا سے سول تک 2 حرکات کے برابر، اور یہی ان کا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے یہ ان کا جو یہ لحن ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ مثلا صبا کا جو لحن ہے وہ مشہور ہے، آ آ آ آ۔ اب اس کو یہاں پہ پڑھتے ہیں، رے می فا سول، سول فا می رے، سول فا می رے، آ آ آ۔ یعنی یہاں سے کی وجہ سے اس کا یہ جو پورا طرز جو ہے وہ اس کے مقابلے میں حزین ہو جاتا ہے اور اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حیم، رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم، رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم۔ تو یہ ہے صبا کا لحن، اور اس طریقے سے ان کا آپس میں جو فرق جو ہے وہ واضح کیا گیا۔ ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کس طرح ایک مقام سے آپ دوسرے مقام میں جائیں گے، یعنی کس درجے پہ جو اس کی جو ٹرننگ پوائنٹ جس کو کہتے ہیں کہ وہ تبدیلی آتی ہے، اور وہی پہ جو ہے فوکس کرنا ہوتا ہے، اور وہی ایک مقام کی جو ہے اصل پہچان ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ فا اور سول کے درمیان ہے۔ بیات میں فا، رے می فا سول، سول اس طرح آتا ہے میں، اور صبا میں فا سول، سول فا می رے، سول فا می رے، سول فا، 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 فا می رے، سول فا می رے، سول فا می رے۔ یعنی یہاں سے جو ہے یہ دونوں مقامات جو ہے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا سبق، جس میں درجے رے سے ادا ہونے والے جو 2 مقامات ہیں ان کو بیان کیا گیا، ان کے لحن کو بیان کیا گیا۔ ایک دفعہ پھر جو ہے شروع سے سبق پہ ایک نظر دوڑاتے ہیں، جو حضرات نے بعد میں جوائن کیا ہے، تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 8، وہ تھا درجے رے سے ادا ہونے والے مقامات، اور آپ لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ 4 مقامات ہیں جو درجے رے سے جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں، ان میں بیات، صبا، حجاز اور کرد۔ اور آج کے سبق میں ہم نے ان میں سے صرف 2 مقامات لیے، انشاءاللہ باقی 2 مقامات اور جو سیگا ہے درجے می سے ادا ہونے والا مقام سیگا، انشاءاللہ ان کو
اگلے کلاس میں، اگلے درس میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آج کا جو درس تھا ان دو مقامات کے بارے میں تھا۔ اس میں سب سے پہلے مقام بیات ہے۔ بیات جو ہے ایک عراق کے قبیلہ ہے، اس کے سے منسوب ہے، اور وہ قبیلہ آج بھی موجود ہے اور اس بات پہ فخر کرتا ہے، اور بیات کو کثیر فروع کی وجہ سے ابو المقامات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے جو اہم بات اس کے حوالے سے ذکر کی کہ ہمارا جو لحن ہے، طرز ہے بول چال کا، وہ مقام بیات میں ہے۔ اس لیے جب تلاوت شروع کی جاتی ہے تو بہت نچلے درجے سے، جس درجے میں ہم جو ہے عموماً بات چیت کرتے ہیں، کہ چونکہ ابھی گلا بند ہوتا ہے، تو بغیر کسی تکلف کے نغم بھی وہی جو ہے اختیار کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آواز کا درجہ، اس حوالے سے انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ تو یہ بھی کافی معروف مقام ہے، حدر میں بھی کافی اس کو پڑھا جاتا ہے، مشق میں تو لازمی بات ہے کہ ابتدائی سے ہوتی ہے، اور انتہا بھی اکثر قراء کہتے ہیں، کرتے بھی ہے۔ اس میں کسی بھی مقام میں کیا جا سکتا ہے، لیکن عموماً بیات میں ہی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے مقام بیات۔ اگلا جو مقام ہے وہ ہے صبا۔ صبا جو ہے بھی کافی مشہور مقام ہے۔ صبا جو ہے صبح جو مشرق کے وقت جو مشرق کی طرف سے جو ہوا چلتی ہے اس کو صبا کہتے ہیں، اور عراق میں اس مقام کو منصوری کہا جاتا ہے، جو مشہور عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کے ساتھ منسوب ہے۔ اس کا جو لحن ہے وہ حزین ہے کافی، اور یہ بھی کافی مشہور ہے، تلاوت میں بھی جو ہے اس کا استعمال کافی زیادہ ہوا ہے، خصوصاً کہ پرانے قراء ہے انہوں نے لازمی طور پر اس میں جو ہے تلاوتیں کی ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے آج کے جو ان سبق تھا بیات اور صبا، ان کے لحون کی طرف۔ تو پچھلے درس کی طرح یہاں بھی یہ بات کی گئی کہ ہر مقام کے جو پہلے 4 درجات ہوتے ہیں وہ اس کا اصلی لحن ہوتا ہے، اور اس کو اصلی جنس کہا جاتا ہے۔ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ میں نے بیات اصلی پڑھنا ہے یا صبا اصلی پڑھنا ہے، جو بھی مقام ہے اصلی پڑھنا ہے، تو ان کا جو لحن ہوگا، نغم ہوگا، وہ پہلے 4 درجات پر مشتمل ہوگا، تو وہی اس کی پہچان ہوگی، وہی اس کا جو ہے سٹارٹنگ ہوگی۔ تو اس لیے جو ہمارا یہ اسباق ہے وہ اس حوالے سے چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آگے جب فروعات کی طرف جائیں گے تو بقیہ جو 4 درجات ہیں ان کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ بیات کے بارے میں یہ کہا گیا کہ چونکہ اس کی ابتدا رے سے ہوتی ہے تو اس کا جو چوتھا درجہ سول بنے گا۔ پچھلے جو درجے 2 سے شروع ہونے والے مقامات تھے ان کا جو 4 درجے بن رہے تھے تو وہ تھے دو، رے، می اور فا بن رہے تھے، لیکن ان کے بنے گے رے، می، فا، سول۔ بیات کا لحن ذکر کیا گیا کہ وہ کچھ اس طرح بنے گا: رے می فا سول فا می رے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی یہاں سے تھوڑا سی لمبی چھلانگ لگائی جائے گی: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد صبح کا لحن ذکر کیا گیا، تو پہلے جو 3 درجات ہیں ان کے درمیان جو 2 فاصلے ہیں ان دونوں کے ایک ہی طرح آ رہے ہیں۔ صرف فا اور سول کے درمیان جو ہے جو صوتی چلانگ ہے وہ 2 درجے ہوگی، یعنی 2 حرکات کے برابر ہوگی۔ اب اس کو جو لحن پڑھتے ہیں: رے می فا سول، سول فا می رے، سول فا می رے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی کر کے جو ہے اس کی جو ہے ٹون آئے گی، تو اس وجہ سے پوری حزین بن جائے گی۔ اس کا سول فا، سول فا، سول فا می رے، سول فا می رے، سول فا می رے،
سول فا می رے، یعنی دونوں کا جو ہے لحن جو ہے اس انداز سے یہ تبدیل ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے حوالے سے اگر سوالات ذہن میں ہو تو اپنے پاس نوٹ کر کے لازمی جو ہے بھیجا کرے، تاکہ اندازہ ہو کہ جو سبق پڑھایا گیا ہے وہ سمجھ آیا ہے کہ نہیں۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی سبق کے حوالے سے کوئی سوال نہ ہو تو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں کہ یا تو سبق مکمل طور پر سمجھ آ گیا ہے 100%، اور یا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بالکل سمجھ نہیں آیا۔ تو عموماً چونکہ یہ جو موضوع ہے اس کو خود مجھے سمجھنے میں کافی عرصہ لگا، تو لازمی بات ہے اس حوالے سے سوالات بھی ہوں گے، سمجھنے میں تھوڑی دشواری بھی ہوگی، لیکن بہرحال ان کا مقصد یہ ہے بتانے کا، صرف معلومات شیئر کرنا نہیں، مقصد یہ ہے کہ اس بات کو، اس چیز کو جو ہے سمجھا جائے۔ تو لازمی طور پر اپنی جو ہے آراء سے آگاہ کیا کرے کہ درس کے حوالے سے آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جہاں جو ذہن میں جو سوالات ہو تو انشاءاللہ یا تو گروپ میں اور یا جو ہے اگلے سبق میں انشاءاللہ ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اگلے درس تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔